الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کا اس نشست میں استقبال ہے۔ ہماری گفتگو گناہ اور اس کے اثرات۔ ابھی تک ہم یہ جان رہے تھے گناہ کسے کہتے ہیں، کون کون سے گناہ ہیں جو بہت زیادہ ہمارے لیے ہلاکت کا سبب بننے والے ہیں، وہ گناہ جو ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھروں میں عام ہیں، اسی تعلق سے ہماری گفتگو چل رہی تھی۔ آج بھی انشاءاللہ العزیز اسی موضوع کو جاری رکھیں گے اور انہی علماء کرام کے ساتھ جو پچھلی نشست میں ہمارے ساتھ تھے۔ مولانا عبدالہادی عمری مدنی حفظہ اللہ برطانیہ سے، مولانا رضا اللہ عبدالکریم مدنی حفظہ اللہ دہلی سے، جماعت اسلامی ہند کے سیکریٹری مولانا اعجاز اسلم صاحب دہلی سے، اور جمعیت المسلمین کے صدر مولانا ابو ظفر حسان ندوی ازہری حفظہ اللہ بھیونڈی سے۔ آپ تمام علماء کرام کا اس مجلس میں استقبال ہے۔ اللہ تعالی ہماری اس محفل کو خیر والی محفل بنائے۔ میں اپنے علماء کرام سے درخواست کروں گا کہ ذرا اس جانب روشنی ڈالیں کہ ایک خاندان کی ذمہ دار کی حیثیت سے وہ کس قدر ذمہ دار ہے کہ اپنے گھر میں برائیوں کو دور کرنے کی کوشش کرے، اور اپنے گھر میں خاص طور پہ آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے فرامین کو اپنے گھر میں نافذ کرنے کے لیے کوشش کرے۔ ذرا اس تعلق سے مولانا ہمارے ناظرین کو، کیونکہ ہر آدمی کسی نہ کسی حد تک ذمہ دار ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور اس رعیت میں سب سے اہم چیز یہی ہے کہ اپنے گھر میں آدمی یا اپنے انڈر جو بھی اس کے لوگ ہیں، چاہے وہ امپلائیز ہوں، اس کے سرونٹس ہوں یا اس کے خدام ہوں، تو یہ سارے لوگوں کے درمیان خیر کو عام کرنے کی کوشش کرے اور گناہوں کو انہیں بچانے کی کوشش کرے۔ ذرا اس تعلق سے آپ لوگ۔ یہ بہت ہی اہم بات آپ نے کی ہے کہ گناہوں کو بچانے کے لیے جو اس کے سٹیجز ہیں، کیونکہ اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ غلطیاں ہو رہی ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ باہر والے سدھر جائیں، لیکن نہ اپنے آپ کو سدھارنے تیار، نہ گھر والوں کو سدھارنے تیار، نہ اپنے ماتحت عملے کو سدھارنے کے لیے تیار ہوں۔ جبکہ قرآن مجید کا جو طریقہ ہے، میں اپنے آپ کو پہلے درست کروں، کوشش کرتا رہوں، پھر گھر والوں کو، پھر اس کے بعد اسی طرح یہ دائرے کو میں پھیلاتا جاؤں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اسٹیج نمبر 1 یہ ہے کہ اپنے آپ کو، واہلیکم یہ اسٹیج نمبر 2 ہے کہ اس کے بعد تم اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو میں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے اگر بچانا چاہوں تو گناہوں سے بچانا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کا جذبہ ان کے اندر پیدا کرنا ہوگا۔ اس کے لیے جیسے گھر کے جو ذمہ دار ہیں، ایک مشہور حدیث ہے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ، کہ تو برائی کو تم دیکھو تو بدل دو۔ کیسے بدلو؟ 3 اس کے اندر درجات بتائے گئے۔ میں اس کو کہتا ہوں یہ 3 لیولز ہیں۔ لیولز اس طرح سے کہ حالات کے مطابق وہ چیز استعمال کرنی چاہیے، کبھی ہاتھ سے، کبھی زبان سے اور کبھی دل سے۔ مثلا گھر کے اندر میں ایک برائی کو دیکھوں تو پہلے میں اس کو ختم کر دوں۔ مثلا ایک ٹی وی چل رہا ہے، اس کے اندر کوئی بھی غلط چیز آ گئی تو وہاں پر فوری طور پر میں چینل کو بند کر دوں۔ یہ میرے لیے ضروری ہوگا کیونکہ یہ میرا گھر ہے۔ لیکن میں باہر جاتا ہوں، دکان پر وہی ٹی وی چل رہا ہے، وہی فلم چل رہی ہے، میں وہاں پر اب زبان پہلے استعمال کروں گا، ہاتھ نہیں کروں گا، اس لیے کہ محل بدل گیا۔ بالکل صحیح بات۔ تو بعض جگہ پر یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ زبان بھی استعمال نہیں کر سکتے، تب آپ دل میں اس کو برا سمجھیں۔ مگر اب یہ پرابلم ہو گیا ہے کہ گھر کے اندر جو پنپنے والی برائیاں ہیں اس کی طرف ہم بالکل توجہ نہیں دیتے، حالانکہ وہ بھی بہت ضروری ہے۔ اور اس سلسلے میں چاہتا ہوں یہ مقام تحدیث نعمت کے طور پر ماشاءاللہ یہاں پر جیسے پیس ٹی وی کے عملے کو میں نے دیکھا، اسی طرح سے IRF والوں کے جو عملہ ہے یعنی اسٹاف جو ہے، ان کے اندر یہ ایک بہت اچھا پہلو جو رکھا گیا، جو مجھے بہت اچھا لگا، جو بہت کم جماعتوں میں اس پہ توجہ دی گئی کہ عملہ اور اسٹاف ان کے لیے بھی پابندی کر دی گئی کہ دینی جو ضروری احکام ہیں وہ تم بھی اس پر عمل کرو گے، اور نماز کی پابندی ہے، شعائر اسلام کی پابندی ہے، اس کو ضروری قرار دیا گیا۔ ورنہ بعض اوقات آپ ایک دینی جماعت کے دفتر میں چلے جاتے ہیں، محسوس نہیں ہوتا کہ آپ دینی جماعت کے دفتر میں آئے ہیں۔ تو یہ ایک اچھا پہلو ہے کہ اصلاح کی طرف جہاں رخ دینا چاہیے وہاں دیا گیا، الحمدللہ۔ بالکل الحمدللہ۔ جو بات آپ نے ارشاد فرمائی، بہت اہم بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ اصلاح اول تو ہم
کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور کرتے بھی ہیں تو دوسروں کی کرنا چاہتے ہیں، اپنی نہیں کرنا چاہتے، اپنی نہیں کرتے، اپنے گھر کی نہیں کرتے، باقی ساری دنیا کی ہم اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ در حقیقت ہم نفاق عملی میں ایک طرح سے گرفتار ہیں کہ جس کی ہمیں سب سے زیادہ فکر ہونی چاہیے اس کو ہم بھلا بیٹھے ہیں، اور جن کے بارے میں زیادہ نہیں پوچھا جائے گا ہم سے ان کی زیادہ فکر ہمیں ہو رہی ہے۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ ہمیں سب سے زیادہ اپنے بارے میں فکر ہونی چاہیے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، اور پھر اپنے گھر والوں کی، پھر اس کے بعد باہر والوں کی۔ اس سلسلے میں آدمی کو اپنے طور طریقے بھی بدلنے چاہیے، اور اسی کے ساتھ سے حکمت عملی کے ذریعے برائیوں کو ختم کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلا ریئیکشن جو ہوتا ہے وہ بے پردگی کا ہوتا ہے، سب سے پہلا ریئیکشن جو ہوتا ہے بے نمازی بننے کا ہوتا ہے، دین سے دوری کا ہوتا ہے۔ یہ بڑی بلکہ مشہور کر دیا گیا کہ دولت اور برقع ایک ساتھ نہیں چل سکتے، ایک ساتھ نہیں، مشہور کر دیا گیا۔ ناظرین کرام، ابھی تک آپ گناہوں کے بارے میں سن رہے تھے کہ گناہ کون کون سے ہیں اور وہ کس قدر ہماری زندگی میں نقصان دہ ہیں، ہمیں کس قدر ان سے بچنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گناہ کرنے سے چونکہ ہمیں فوری طور پر کوئی گرفت نہیں کی جاتی ہے، فوری طور پر اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں آتی ہے، یا دنیاوی طور پر کوئی ہمیں نقصان و گھاٹے کا سامنا نہیں کرنا پڑتا ہے، اس لیے اس میں حرج کیا ہے، کرتے چلے جاتے ہیں، اللہ کی رسی ڈھیلی رہتی ہے، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ کیے جاتے ہیں۔ آئیے ہم اپنے علماء کرام سے جانیں کہ گناہ کرنے کے کیا نقصانات ہیں، خود انفرادی زندگی پر اور اجتماعی زندگی پر، مادی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے کسی کو ڈھیل دے رکھا ہے تو اس کو معیار قرار دے دے کہ اگر میں کوئی غلط کر رہا ہوتا تو کیا اللہ کی طرف سے مجھے پکڑ نہیں آتی۔ آپ اس دھوکے میں مبتلا نہ ہوں، اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہوں کہ فوری طور پر اللہ کی طرف سے کوئی چنگاری آئے اور آپ کو جلا کے راکھ کر دے۔ مولانا ابو ظفر صاحب، جو آدمی گناہ کرتا ہے انفرادی طور پر، ہم دیکھتے ہیں کہ بندے کے درمیان اور اللہ کے درمیان ایک دوری سی ہو جاتی، وحشت انسان محسوس کرنے لگتا ہے۔ خاص طور پہ وہ آدمی یہ محسوس کرے گا جس کے اندر ایمان ابھی زندہ ہے۔ آپ اس تعلق سے ذرا بتائیں کہ نافرمانی اور گناہ کرنے سے یہ جو وحشت پیدا ہوتی ہے خالق اور مخلوق کے درمیان، یہ کیسی وحشت ہوتی ہے اور اجنبیت ہوتی ہے، ایک بندہ محسوس کرتا ہے، ایک مومن محسوس کرتا ہے؟ مشاہدے میں ایسا آیا ہے کہ بندہ ایک بیک گناہ نہیں کرتا، بہت دیر تک اس راہ پہ چلتا ہے، اس اثناء میں اس کی حس مر جاتی ہے، اس کا شعور مردہ ہونے لگتا ہے، جو اس کو برائیوں سے روکے اور نیکیوں کا حکم کرے، جس کو ہم آج کے زمانے میں ضمیر کہتے ہیں۔ اور کچھ ایسے بھی گنہگار ہیں جو ایک بیک گناہ کر لیتے ہیں تو ان کا ضمیر زندہ رہتا ہے، گناہ کے بعد ان کا ضمیر انہیں ملامت کرتا ہے، ان کا قلب ایبا کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب بندہ پہلا گناہ کرتا ہے تو قلب پہ ایک سیاہ نقطہ آ جاتا ہے، جب وہ رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، گراتا ہے، روتا ہے، گناہوں کی تلافی کرتا ہے، حق تعالیٰ شان اس کو دھو دیتے ہیں اور قلب صاف ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ گناہ پہ اصرار کرتا ہے، اس میں صغیرہ اور کبیرہ نہیں، کبیرہ کی بات گناہ نہیں ہے، جب بھی خطا کرتا ہے گناہ، اس پہ اصرار کرتا ہے تو پھر ایک منزل وہ آتی ہے کہ جب پورا قلب ڈھک جاتا ہے تو کہتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، آنکھ پہ پردہ اور قلب کو پورے طور پر کور کر دینا کہ حق کے قبول سے ہٹ جائے۔ دیکھیے 3 لفظ قرآن میں آیا ہے، ختم اللہ علی قلوبہم، طبع اللہ علی قلوبہم، بل رانا علی قلوبہم، رانا، طبع اور ختمہ۔ یہ بہت باریک فرق ہے، اس موضوع پر کتابیں بھی آئی ہیں۔ انشاءاللہ العزیز مولانا ہم آپ سے ان تینوں الفاظ کے درمیان فرق بریک کے بعد جانیں گے۔ ناظرین اکرام، یہاں پر ہم آپ سے تھوڑی دیر کے لیے رخصت چاہتے ہیں، انشاءاللہ العزیز دوبارہ پھر وقفے کے بعد حاضر ہوں گے اپنے علماء کرام کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ پھر حاضر ہیں۔ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، توبہ کر لیا تو وہ سیاہی ختم ہو جاتی ہے،
لیکن اگر گناہ پہ گناہ کرتا رہا تو وہ سیاہی بڑھتی رہتی ہے، یہاں تک کہ اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. اور یہ وہ سٹیج ہے، یہ وہ حالت ہے جس کو قرآن نے ختم سے تعبیر کیا ہے. مولانا ابو ظفر صاحب آپ بتا رہے تھے قرآن میں 3 اصطلاحیں اللہ رب العالمین نے استعمال کی ہیں، ران، طبع اور ختم. ذرا اس کے درمیان کیا فرق ہے آپ بتا رہے تھے. دیکھیے ختم کا لفظ جب بدلے گا تو یقیناً کہیں نہ کہیں تبدیلی ضرور ہوگی معنی کی، یہ ایک ضابطہ ہے. بالکل وہ ہم بولتے ہیں ایک ہی معنی میں اور آتا بھی ہے قریب قریب، کبھی تباہ کو بولتے ہیں ختم کے معنی میں، کبھی ختم کو بولتے ہیں تباہ کے معنی میں. ختم ہے وہ نتیجہ ہے جی، انسان کی بدعمالیوں کا، اس کے شامت اعمال کا، جب وہ سب کر چکا ہوتا تب ختم ہوتا ہے. مہر لگا دینا. مہر لگانا، مہر لگانا تباہ کے بارے میں بھی آتے ہیں، لیکن یہ فطری طبیعت ہے انسان کی کہ اس میں یہ مادہ موجود ہے کہ وہ برائی کرے. جیسے جب فطرت کو مسخ کر دیا جائے انسان کی، پھر وہ اس راہ پہ چلتا ہے تو اللہ کے دشمن نے تباہ کر دیا، یعنی وہ کرتا ہی رہتا ہے. جیسے بچھو کو دیکھیے آپ، وہ ڈنگ مارتا ہی چلتا ہے. سانپ کاٹتا ہے مجبوراً، لیکن بچھو کی عادت ہی ہے ڈنگ مارنے کی، اس کی فطرت ہی ویسی ہو جاتی ہے. اس کی فطرت ہی ویسی ہو جاتی ہے. اور رانا جو ہے ان دونوں کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے باوجود بھی، اللہ نے کہیں ایسی نص نہیں ملتی ہے، کوئی اشارہ نہیں ملتا کہ ختم یا تباہ یا ران کے بعد حق کے قبول کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے. ایسا نہیں ملتا، ایسا نہیں ہے، بالکل نہیں. اس لیے جو جس چیز کا نام توبہ ہے اور جس کا در کھلا ہوا ہے، جب تک کہ سورج اپنے سفر کو نہ بدل دے تب تک کھلا ہوا ہے، یا غرغرے کا وقت نہ آ جائے. جی ہاں، یا شخصی زندگی میں غرغرہ جی، اور معلوم یغرغر، یہ شخصی زندگی ہے. اور عوامی زندگی انسان کے لیے، اہل ایمان کے لیے وہ ہے. جی مولانا، میں اس نقطے پہ میں پوچھ رہا تھا، گناہ کرنے کے بعد ایک مومن وحشت محسوس کرتا ہے، اللہ کی عظمت اس کے دل میں تھوڑی کم ہو جاتی اور یہ بڑھتی رہتی ہے یہاں تک کہ اللہ سے پورے طور پہ انسان دور ہو جاتا ہے. اس تعلق سے ذرا گفتگو کریں کہ کیا وحشت محسوس ہوتی ہے، انسان گناہ کرنے کے بعد اللہ اور اپنے درمیان کیا فرق پاتا ہے. مولانا نے ایک بہت اہم بات بتائی، میں وہیں سے اپنی بات شروع کروں گا کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اچانک انسان سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، لیکن عموماً ایسے نہیں ہوتا ہے. اور جس حدیث کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا کہ انسان ایک چھوٹی برائی کرتا ہے، ایک چھوٹا سا نقطہ پڑتا ہے دل پر، پھر بڑھتے ہوتا یہ ہے انسان یا تو برائی کرتا ہے یا نیکی کرتا ہے. نیکی انسان جب کرے گا تو مزید نیکی کے لیے اس کو قوت فراہم ہوگی، اور پھر اس نے کچھ برائیاں کر دیں تو قوت گھٹ جائے گی، برائی کی قوت بڑھ جائے گی. لیکن اگر آدمی فوراً اپنی اصلاح نہ کرے، توبہ نہ کرے، تو اس کے بعد ہوتے اس کے بعد وہ برائیوں میں ایڈپٹ یعنی ماہر ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ چیز ہوتی ہے تباہ علی قلوب یا قلوب کی کیفیت، پھر اس کا واپس لوٹنا مشکل ہو جاتا ہے. اسی لیے کسی نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ توبہ کی امید پہ گناہ مت کرو، وہ ایسا ہی ہے جیسے کہ مرہم ہے اور آگ میں آپ ہاتھ ڈال رہے ہیں. اور پھر جب تم سے گناہ سرزد ہو گیا تو پھر اس کے بعد اس کو پوسٹ پون مت کرو، بلکہ فوراً توبہ کرو، ملتوی نہ کرو کہ کل کر لیں گے. بلکہ یوں بتایا، یہ بات بزرگوں نے بتائی ہے کہ بھائی میں 2 بار توبہ کر چکا، 3 بار توبہ کر چکا، 4 بار شرمندگی ہو، نہیں، توبہ کرو، گڑگڑاؤ اللہ سے. تمہارا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. اگر تم اس طریقے سے توبہ کرتے رہے انشاءاللہ 2 4 6 بار توبہ کرنے کے بعد انسان کو کچھ شرم آئے گی، میں اپنا اللہ سے بار بار توبہ کر رہا ہوں، پھر بھی غلطی کر رہا ہوں. اس طریقے سے یہ بہت اچھا طریقہ ہمارے بزرگوں نے بتایا ہے، اور جو تزکیے کے ماہرین انہوں نے، کہ فوراً توبہ کی جائے اور اس پہ اصرار نہ کیا جائے. اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ اللہ انہیں فوراً یاد آ جاتا ہے گناہ کرنے پر، وہ اس پہ اصرار نہیں کرتے ہیں. مولانا اس وحشت کے تعلق سے میں چاہتا ہوں کچھ یعنی آدمی اجنبیت محسوس کرتا ہے. علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے جو کتاب لکھی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس موضوع پر اس سے اچھی کتاب نہیں لکھی گئی صاحب ہوگی. احساس آدمی اور نیک آدمی محسوس کرتا ہے. الداء والدواء، جی ہاں، جس کے اندر ایمان زندہ ہے، ایمان کا چراغ ابھی جل رہا ہے، وہ آدمی یہ محسوس کرتا ہے کہ اللہ کی جب نافرمانی کرتا ہے تو اسے ایک وحشت، مطلب اللہ سے جو اگر قرب ایمان ہوتا ہے، ہو، اگر ایمان زندہ ہے تو دیکھیے اگر ایمان ہوگا تو جب بھی وہ گناہ کرے گا اس کے اندر ایک احساس پیدا ہوگا کہ مجھے وہ کام نہیں کرنا چاہیے جو میں کر بیٹھا. یہ احساس خود اس کو شرمندہ کر دے گا، اس لیے وحشت پیدا ہوگی. اور نیکی کرے گا تو اسے ایک فرحت اور خوشی کا اظہار ہوگا. جیسے اگر آپ دیکھیے کہ ہم گھر کے اندر مثلا نماز کی پابندی کریں، حرام اور حلال کھانے پینے میں اس کے اندر تمیز کریں،
تو اس کی وجہ سے ایک روحانی جو خوشی محسوس ہوتی ہے بالکل صحیح بات۔ کہ مثلا اب میں صبح گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ میری اہلیہ بھی نماز کے لیے اٹھی ہے، بچے بھی نماز کے لیے جاگے ہیں، نماز کے بعد وہ کچھ دیر قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، تو اس سے جو روحانی سکون ملے گا نا وہ الفاظ میں نہیں بیان کیا اپنی جا فیملی سکتا۔ میں، اپنے خاندان میں ہاں۔ دیکھتا ہے کہ بھلائیاں پنپ رہی ہیں، خیر عام ہو رہا ہے، تو اس سے سکون جو ملے گا، یہی ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بالکل تو آدمی کو ایک سکون ہوگا۔ اس کے بجائے اگر میں دیکھوں کہ نہ بیوی نمازی ہے، نہ بچے نمازی ہیں، پھر اس کے اندر اور جو دوسری برائیاں پیدا ہو رہی ہیں، تو اس سے کڑن چبھن پیدا ہوگی، اور یہ چبھن جو ہے انسان کے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے۔ مولانا رضا اللہ صاحب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم میں فرمایا ہے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، انسان کے اندر سے سب سے پہلے غیرت اور حیا مرتی ہے، پھر وہ گنہگار بنتا ہے، اور جس قدر گناہ زیادہ کرتا ہے اسی قدر اس کی حیا اور غیرت بھی مرتی جاتی ہے۔ یہ بہت بڑا اثر ہے جو انسان کی زندگی پر مرتب ہوتا ہے، ذرا اس تعلق سے روشنی ڈالیں۔ دیکھیے، انسان کے اندر دو صلاحیتیں اللہ رب العزت نے رکھی ہیں، بلکہ یوں بعض علماء نے اس کو تعبیر کی ہے، دو نفس رکھے ہیں، ایک نفس امارہ ہے اور ایک نفس لوامہ ہے۔ نفس امارہ کا کام ہے آدمی کو برائی کی طرف رغبت دلانا، اور نفس لوامہ کا کام ہے کہ جب کوئی خلاف شرع کام ہو جائے، اللہ کی نافرمانی، رسول کی نافرمانی ہو، تو اس پہ وہ ملامت کرے کہ تجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا اور یہ بہت غلط کیا تو نے۔ جب پہلی بار کوئی انسان برائی کرتا ہے تو وہ بہت زیادہ اس کو ملامت کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک انسان جس نے کبھی کوئی گندی فلم نہیں دیکھی، کوئی آدمی اس کو پکڑ کے لے گیا، سنیما گھر میں جا کے بٹھا دیا، تو وہ وہاں جتنے ڈر کے جاتا ہے اور جو اتنی دیر وہاں بیٹھا رہتا ہے، اس کی کیفیت بہت ہی عجیب ہوتی ہے، اور جب وہاں سے نکل کے آتا ہے اس کے دل کی عجیب حالت ہوتی ہے۔ لیکن بار بار اگر اسی کو دہرائے وہ، تو پھر وہ مادہ ہی ختم ہو جاتا ہے، نہ ڈر ہوتا ہے، نہ اس میں کوئی ملامت ہوتی ہے، دل میں کوئی چیز بھی باقی نہیں رہتی، احساس ہی باقی نہیں احساس باقی نہیں رہتا، احساس مر جاتا ہے۔ گناہ کا سب سے بڑا اثر اس کے دل پر ہوتا ہے، اسی کو رسول اکرم نے کہا ہے اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ۔ دیکھیے، حضرت عبداللہ ابن مبارک نے کہا رأیت الذنوب تمیت القلوب وقد یورث الظلم ادمانها، میں نے یہ دیکھا ہے، یہ تجربہ کیا ہے کہ گناہ دلوں کو مردہ کر دیتے ہیں، گناہوں کی وجہ سے دل مردہ ہو جاتا ہے، اور جب دل مردہ ہو جاتا ہے تو بار بار گناہ کرنے کی وجہ سے آخر انجام انسان کا کیا ہوتا ہے؟ ذلت و خواری کے علاوہ کچھ نہیں رہ جاتا اس میں۔ تو گناہ نہ صرف یہ کہ اللہ رب العزت سے ہمیں دور کرتا ہے، اس کی رحمتوں سے ہمیں دور کرتا ہے، بلکہ اچھی سوسائٹی سے، اچھے لوگوں سے بھی ہمیں دور کر دیتا ہے۔ ہم شیطان اور اس کی ذریت کے پالے میں چلے جاتے ہیں، اور انہی کے ساتھ ہماری زندگی ہوتی ہے، ہمارا دل مر جاتا ہے۔ یہ جو ابھی اتنے دیر سے بات ہو رہی ہے کہ ایک نقطہ دل میں پڑ جاتا ہے، دیکھیے دل ہی اصل ہے انسان کے پورے جسم میں، جس کے اوپر اس کے صلاح اور تقوی کا مدار ہے۔ اگر دل میں صلاحیت ہے نیکیوں کو قبول کرنے کی، تبھی آپ نیکی قبول کریں گے، برائی سے توبہ کریں گے، اور اگر اس میں صلاحیت ہی باقی نہیں رہی، سارا کالا ہو گیا وہ، تو پھر امید ہی نہیں رہتی کہ اس کے اندر کوئی صلاح و تقوی کی کوئی صورت پیدا ہوگی، یہ توبہ کرے گا۔ کس شاعر نے کہا ہے، مجھے یہ غم ہے اے دل زندہ تو نہ مر جائے، کہ زندگی میری عبارت ہے تیرے جینے سے۔ اور گناہ دل کی موت کا سامان شروع کر دیتا ہے، جیسے کہ حدیث میں آیا، ایک نقطہ دو نقطہ، یہاں تک کہ پھر دل مر ہی جاتا ہے، اور جب دل مر گیا، احساس مر گیا، تو پھر زندگی کا مولانا ڈاکٹر اسرار صاحب یاد آئے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، وہ یہ شعر بہت کثرت سے پڑھا کرتے تھے، اور ان کے حلقے میں بھی یہ شعر بار بار آتا تھا، مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے، کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے۔ دیکھیے، اس میں ایک جو اہم جو گناہ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ گناہ کرنے سے شاید مجھے سکون ملے گا، حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہے۔ بالکل بالکل، انسان گناہوں سے جتنا اپنے آپ کو آلودہ کرے گا، بے سکونی اتنی بڑھتی جائے گی، اور اتنی بڑھتی جائے گی کہ اس کے بعد یا تو اس کو سوسائڈ یعنی اپنے آپ کو خودکشی کے ذریعے مار لینا پڑے گا، یا کوئی اور راستہ اس کو تلاش کرنا پڑے گا۔ یہی جو لوگ نئے مسلمان ہو رہے ہیں، وہ جو نقطہ بیان کرتے ہیں کہ جو سکون اسلام میں ہمیں ملا، پہلے نہیں ملا، حالانکہ اسلام میں تو پابندی ہے، یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ کھاؤ، یہ نہ کھاؤ، جبکہ اس سے پہلے ان کو کوئی پابندی نہیں تھی۔
اب وہ تجرباتی طور پہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے ہم بے سکونی میں زندگی گزارتے تھے، اب حقیقی سکون ہمیں یہاں میسر آیا۔ ندوی صاحب ذرا اس تعلق سے روشنی ڈالیں، دلوں کا زندہ رہنا اور مردہ ہونا۔ حضور دل کی زندگی یاد الہی سے ہے، تو یہ اصل چیز ہے، لیکن جب ان چیزوں سے قلب خالی ہوگا تو بھرنا چاہے گا، کیونکہ دنیا میں کوئی چیز خالی رہتی نہیں، وہ بھری جائے گی۔ اب جو کس سے بھری جائے گی؟ وہ سمیت ہوگی، جو دین کے لیے زہر ہو، جو اخلاق کے لیے زہر ہو، جو سماج کے لیے زہر ہو، اور وہ ہے گناہ۔ گناہ زہر ہے، گناہ ہر شکل ہو سکتا ہے، گناہ تو کرنے والا نہیں، اگر مسموم افکار آتے ہیں، سوچ اگر گنہگار